منافقت کا اور جھوٹ کا بیانیہ وہ مسترد ہو چکا، کیونکہ جیل میں بیٹھا وہ شخص وہ مجھے لگتا ہے پیرانویا کا شکار ہے، پیرانوئڈ ہے. یعنی جو بات بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے کی جاتی ہے اور آج بھی مطالبہ رکھا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو مجھے بتائیے الشفا سے بہتر ہسپتال اسلام آباد میں کم ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. جب ان کے ٹیسٹ کہتے ہیں، طبی معائنہ کہتا ہے کہ وہ صحت مند ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر جان کے یہ کہنا جی پوائزن کیا جا رہا ہے، وہ ہارپک والی بات چلی، مزے کا خیز بات تھی. اور کس نے، اگر آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہارپک کا استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر آپ نے وہ کیوں استعمال کیا؟ اور اگر کوئی صحت پہ تحفظات ہیں تو کھل کے بتائیں کہ جی یہ میڈیکل مسائل موجود ہیں، اس پہ بات کرتے نہیں ہیں. ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو وہ بالکل صحت مند آتی ہیں، کوئی مسئلہ مسائل جو ہے وہ نہیں سمجھ آتا، اور ایک جھوٹی کیمپین چلائی جاتی ہے جی ان کی زندگی کو خطرہ، ان کی صحت کو. یہ پیرانویا سے باہر نکلیں. ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، کبھی دفاعی اداروں پہ، کبھی سپاہ سالار پہ بات کرتے ہیں. بھائی آپ کا مسئلہ ہے کیا؟ آپ نے قسم کھائی ہے کہ آپ نے ملکی دفاعی اداروں کے خلاف ہی بات کرنی ہے، اور دیکھیے یہ جھوٹ آپ کا بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. آپ کا پیرانویا پوری قوم کے سامنے آ رہا ہے کہ کبھی ایک بیان کبھی دوسرا، اور پاکستان کی فارن پالیسی کو نقصان پہنچانے کی آپ کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس پہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ پاکستان کے دوست ممالک کے خلاف بات کریں، پاکستان کے سپاہ سالار کے خلاف بات کریں. آپ جیل میں کرپشن کا سینٹنس کاٹ رہے ہیں، آپ وہاں پہ کوئی ویکیشن یا ہالیڈے پہ نہیں گئے ہوئے. اور ملک جس طرح ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جیل میں بیٹھے ایک شخص کو اپنی ارریلیونس نظر آ رہی ہے. اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں بالکل آئسولیٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ اس نے فورن پالیسی خراب کی تھی. ہم نے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو الحمدللہ بحال کیا ہے، پاکستان کی ساکھ کو بحال کیا ہے. اور سعودی عرب کا ہائی پاور ڈیلیگیشن آتا ہے پاکستان میں، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی بات کرتا ہے. چند دنوں بعد ایران کے صدر پاکستان تشریف لاتے ہیں. کل انہوں نے 10 ارب ڈالر کا جو تجارتی حجم ہے اس تک بڑھانے کی بات کی ہے، تجارتی حجم کو. تو یہ کیا پاکستان کی ریلیونس ہے انٹرنیشنل لیول پہ جس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کا پوٹینشیل ہے جس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے جس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری، پاکستان میں تجارت ہوگی، پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے. جو اڈیالہ جیل والے صاحب کے دور میں پاکستان آئسولیشن کا شکار ہو گیا تھا، وہ معاملہ ختم ہو چکا. دوست ممالک کے ساتھ روابط بڑھا رہے ہیں، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں، تجارت کی بات کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں، ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ رپورٹس دیکھیں، سٹاک مارکیٹ نے سارے ریکارڈ ہیں وہ توڑے ہیں، اور ہر روز سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک نیا ریکارڈ قائم کرتی ہے. تو یہ کیسے ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ملک میں ایک سازگار ماحول موجود ہے. ملک میں میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، میاں نواز شریف کے ویژن کے تحت ایک حکومت موجود ہے جو سنجیدگی سے معاشی اصلاحات کرنا چاہتی ہے. آپ اگر دیکھیں تو کل جو KSE 100 انڈیکس تھا وہ 74% اوپر گیا ایک سال کے اندر، 71,433 پوائنٹس اوپر گیا. آپ اگر دیکھیں کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے $619 ملین پہ پہنچا، پہلی دفعہ 9 سالوں کے اندر $619 ملین پہ پہنچا. آئی ٹی ایکسپورٹس دیکھیں تو $306 ملین پہ آل ٹائم ہائی. اتنی آئی ٹی ایکسپورٹس کبھی نہیں ہوئی. اگر آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دیکھیں تو وہ $285 ملین کے اوپر 20 مہینوں کے اندر ہائیسٹ پوائنٹ پہ پہنچی. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، سٹاک مارکیٹ کا ریکارڈ قائم کرنا ہو، آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہوں، یہ اتنے اوپر اس لیے جا رہی ہیں کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے، ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے. عالمی ادارے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا پوٹینشیل ہے، پاکستان ان مسائل کو اوور کم کرے گا، پاکستان کی یوتھ کو پروموٹ کریں گے، پاکستان کی آئی ٹی کی انڈسٹری کو پروموٹ کریں گے، پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کریں گے. اب اس ملک میں سازشی بیانیے، جھوٹ اور منافقت پہ مبنی بیان، فورن پالیسی کی خلاف بات کرنا، یہ اب قصہ پانی نہ ہو چکی ہیں. اس بات پہ اب کوئی یقین نہیں کرے گا. پہلے کا امریکی سازش،
ملک کی فارن پالیسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, سائفر کا پورا ایک ڈرامہ رچایا, پھر دوست ممالک کے سربراہان کے دیے گئے تحفوں کو بیچ ڈالا. تو وہ مشاہد اللہ خان صاحب نے ٹھیک ہی کہا تھا نا, تو زمین بیچ ڈالی, زمن بیچ ڈالا, ایک قیدی نے میرا وطن بیچ ڈالا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے اس ملک کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی اپنی ذات کی خاطر. پاکستان سب سے پہلے ہے, سیاسی جماعتیں بعد میں, اس پہ بالکل کلیئرٹی ہے. اور یہ جو فیکٹ اینڈ فگرز میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ پاکستان کا مقدر ہے انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرنا. مہنگائی میں کمی, بے روزگاری میں کمی, سرمایہ کاری میں اضافہ, ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو بیانیاں جیل سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ پیرانویا پہ بیسڈ ہے. یہ اب نظر آ رہا ہے کہ میری اب وقت کوئی نہیں رہی, تو یہ اپنی ریلیونس اسٹیبلش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے, تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور پاکستان کی ترقی کے لیے جو بھی اسٹیپس لینے ہوں گے وہ حکومت لے رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں بیرون ملک سے اور بھی وفود آ رہے ہیں. وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دوبارہ دورہ آ رہا ہے اس ویکینڈ کے اوپر. اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو روشن امکانات موجود ہیں, اس کو عملی جمع بنانے کے لیے, اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات ایک کریں گے, جان لڑائیں گے اور پاکستان کو ترقی کی اشارہ پر گامزن کریں گے. دیکھیے بجلی کے بلوں میں تو کمی آئی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو عید الفطر کے دوران جو حکومت نے اعلان کیا تھا, 3 روپے 82 پیسے پر یونٹ کی کمی جو تھی وہ 2 مدوں کے اندر وہ کی گئی تھی کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ کے تحت اور فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت کی گئی تھی. اور وہ باقاعدہ وزیر توانائی نے اس پہ روشنی بھی ڈالی. تو دیکھیے حکومت اخراجات کم کرنے جا رہی ہے, حکومت نجکاری پہ فوکس کرنے جا رہی ہے. پی آئی اے کی نجکاری سے جو 800 ارب روپے کا خسارہ موجود ہے, وہ آپ اور میں اس کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں, اس کو ختم کرنے جا رہی ہے. حکومت ٹیکس اصلاحات کی طرف جا رہی ہے, ٹیکس ریفارمز کی طرف جا رہی ہے, ایف بی آر کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہی ہے. دیکھیے جو سارے اشاریے ہیں معیشت کو لے کے وہ سارے مثبت ہیں. اور یہ ٹائم کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ حالات ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے. اور نیک نیتی کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ ہم نکلیں کہ ہم نے یہ حالات بدلنے ہیں. اور پاکستان کو جو بین الاقوامی سطح پہ الحمدللہ پذیرائی مل رہی ہے, وہ اس چیز کا مظہر ہے کہ پوری دنیا کا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے کہ ایک ایسی حکومت موجود ہے جو ان مسائل کا حل کرنا جانتی ہے. اور دیکھیں ڈیفالٹ کے دہانے سے ملک کو اس پوزیشن پہ لے کے آئے ہیں, آپ کے سامنے ہے. خدا نہ خواستہ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو کیا حالات ہوتے. تو ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اب اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ترقی یافتہ ملک اور ایک ایسی معیشت جس پہ دنیا جو ہے وہ ناز کرے, وہ بنانے کا ہمارا مشن ہے اور اس کو جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.